السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسپیکٹڈ آڈینس، یہ کون سا علاقہ ہے اس کا تو میں آپ کو تعارف کراتی ہوں۔ یہ گنے کا جوس مجھے کیوں پسند ہے؟ ایک تو طبیعت کے لیے بہت ہلکا، اچھا اس کے ساتھ ساتھ جیب پر بھی ہلکا ہوتا ہے، اور صحت کے لیے بہت مفید، نیچرل، اور مٹھاس کی کریونگ اس سے بالکل مطمئن ہو جاتی ہے، تو اس لیے مجھے بہت پسند ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اس پر میری کئی ویڈیوز ہیں، ایون جہاں میں پیتی ہوں، بعض تو ایسی جگہ بھی میں نے ریکارڈ اور اپلوڈ کی کہ جہاں خود بیلنا چلاتے ہوئے اور نکالتے ہوئے میں نے آپ کو دکھایا۔ اچھا یہ بات یاد رہے کہ میں ہر لوکل اور نکر پر کھڑے جوس والے کی بات نہیں کر رہی، کیونکہ انوائرمنٹ ہی نہیں بلکہ شوگر کین جو ان کے پاس ہوتے ہیں پرانے اور کیڑے والے، اور پھر جو برتن ہوتے ہیں، اور پھر جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، وہ سب ایک سے بڑھ کے ایک مہلک اور جان لیوا بیماریوں کا باعث بنتی ہیں۔ تو اس ویڈیو کے بعد آپ نے اس پر لپک نہیں پڑنا، بلکہ ہمیشہ سے تلاش کرنا ہے کہ آپ کو کہاں سے اچھا ملتا ہے۔ اگر میں اس جوس کی بات کروں تو لٹرلی آج تک جتنے میں نے تجربات کیے، جہاں سے جوس پیے، تو یہ ان سب سے منفرد ہے۔ آپ کو اس کے کلر سے اندازہ ہو گیا ہوگا، یہ گرین، لائٹ گرین، ڈارک گرین بالکل نہیں ہے، بالکل ایسا لگتا ہے جیسے سونے کا کلر ہو۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، جیسے میں نے بابا جان سے پوچھا کہ بابا جان دیکھیں گنوں کو اچھی طرح، کیونکہ بابا جان کا تعلق زراعت سے ہے، تو بابا جان کو خوب اچھے سے پہچان ہو جاتی ہے۔ تو بابا جان سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ یہ گنے ٹھیک ہیں، تو انہوں نے فوراً ریکمینڈ کیا یس۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی انہوں نے بتائی کہ یہ سامنے کھیت میں سے تازے توڑ کے لائے گئے ہیں، اور پھر یہ بیبی شوگر کین ہے، یعنی ابھی بہت ہی چھوٹی فصل تھی، جس کی وجہ سے اس میں تیز مٹھاس نہیں ہے، ہلکا میٹھا، اور اورنجز ڈالنے کی وجہ سے کھٹے اورنجز، یہ تو کھٹاس بھرا، اور پودینہ وغیرہ جو ان کے پاس تھا جو کچھ ڈالا، تو اتنا ریفریشنگ جوس تیار ہوا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سبحان اللہ۔ اور مجھے لگ رہا تھا کہ ایون چائے کے کپ یا ایون اس کے ساتھ اگر کوئی پین کلر بھی ہو تو شاید میری تھکاوٹ نہ اترے۔ آل دا وے فرام ملتان، بلکہ اس سے پہلے جو میری سرگرمی، میری مارننگ کلاس، اور پھر گھر سمیٹنا، بچوں کو تیار کرنا، اور پھر 5 گھنٹے کی ڈرائیونگ، بہت ہی صبر آزما، اور پھر پہنچنا، تو پہنچتے ہی اپنا ایک طویل کام جس مقصد کے لیے آپ آئے ہوتے ہیں اس کو کرنا، اور اس کے بعد فوراً روانگی واپسی۔ تو اب یہ واپسی کا سفر ہے، اور یہ سلطان پور کا علاقہ ہے، جتوئی چوک سے آگے سلطان پور روڈ۔ فرسٹ ٹائم یہاں آئی ہوں۔ تھکاوٹ اس قدر تھی کہ یہ 2 حصوں میں اتری۔ آپ کو بتاؤں، انصاف کی بات ہے اور ایمانداری سے، کہ پہلے جب میں نے وضو کیا اور ظہر اور عصر کی نماز ادا کی قصر، تو صرف 4 رکعت، یعنی 2 فرض ظہر کے اور 2 فرض عصر کے، تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے میرے سر سے آدھی گٹھڑی اتر گئی ہے، آدھے سر کا درد بالکل ٹھیک ہو گیا ہے، اور بہت ہی میں اپنے آپ کو ہلکا۔ اب اس کے بعد اس جوس کے پینے کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں بالکل 100%، بلکہ اس سے بھی زیادہ فریش ہو گئی ہوں۔ الحمدللہ، یہ ہیلتھی کھانے پینے کا یا صحیح چیز کھانے کا اتنا فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت سے پہلے حلال اور طیب کھانے کی بات کی، کیونکہ کھایا نکلتا ہے، کھایا قوت بنتا ہے، عمل بنتا ہے، ایمان کا حصہ بنتا ہے۔ اول تو علم دین کی برکت ہے، اور پھر یہ کہ والدین کی تربیت ہے کہ ہر ایرا غیرہ یا چمکتا ہوا کھانے کو دل نہیں کرتا، بلکہ حلال کے ساتھ کھانے سے پہلے دماغ میں طیب کی سوئی جاگ جاتی ہے کہ حلال کے ساتھ ساتھ یہ طیب کے معیار پر بھی پورا اترتا ہو۔ گھر والے میرے بارے میں کہتے ہیں کہ اپنی دادی پر گئی ہے، جو خوراک کے سلسلے میں ایک ہی شرط لگاتی تھی کہ ستھرا ہوئے، وہاں میں تھوڑا ہوئے۔ یہی اب عادت ہے، طبیعت ہے، جو آج کل کے بچوں میں یہ بڑی مفقود ہے۔ انہیں فرائیڈ چاہیے، انہیں باہر کا چاہیے، ان کی بس یہی شرط ہوتی ہے۔ گھر کا جیسے جتنا بھی اچھا ہو انہیں اچھا نہیں لگتا۔ ہماری ترجیحات بدل گئیں، ہم نے سہولیات کو دیکھا، ہم نے اپنی صحت کو نہ دیکھا، جس سے ہمارا ایمان بھی جاتا رہا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے بزرگوں کو، آباء و اجداد کو جزا دے کہ جنہوں نے ہمارے لیے محنت مشقت کی، مگر ہماری گڈ ہیبٹس ڈیولپ کی۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل صبح ملتے ہیں نماز فجر کے بعد رائٹ ایٹ 5 پاک ٹائم، انشاءاللہ۔ مع السلامہ۔